اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 5 سے آج کا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اضل، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے، ممن یدعو، جو پکارے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من، ایسوں کو، لا یستجیب لہ، جو اس کی پکار پر نہ پہنچ سکے، الی یوم القیامت، قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع ہوں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کرنے سے ہی انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب سنائی جائیں ان کو، آیاتنا، ہماری آیات، بشرنات، کھلی، قول الذین، تو کہتے ہیں، کفروا، کافر، للحق، حق بات کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس پہنچ جاتی ہے، ھذا سحر مبین، یہ صریح جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا کہتے ہیں کہ یہ بنا لایا ہے خود سے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں بنا لایا ہوں خود سے، فلا تملکون لی، تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے ذرا بھی، هو اعلم، اس کو خوب خبر ہے، بما تفیضون فیہ، جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو، کفا بہ شہیدا، وہ کافی ہے حق بتانے والا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ احقاف ابتدا ہوئی توحید کے ذکر سے اور توحید کا انکار کرنے والوں کے انجام سے۔ اور منکرین توحید سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر باقی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، تو ان کے مستحق عبادت ہونے کے لیے تمہارے پاس جو دلائل ہیں وہ دلائل پیش کرو، اور ظاہر ہے ایسے کوئی دلائل موجود نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ان آیات میں ذکر کیا گیا کہ جو شخص اپنے کسی دعوے پر دلیل پیش نہ کر سکے، اور وہ خود بھی یہ جانتا ہو کہ میرا یہ دعویٰ سراسر گمراہی ہے، پھر بھی اپنے باطل عقیدے سے باز نہ آئے، تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ دلائل پیش کرنے سے عاجز ہو جائے، پھر بھی اس کے مخالف باطل پر ڈٹا رہے، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو معبود پکارنے لگے کہ اگر دنیا سے لے کر قیامت تک یہ ان لوگوں کو پکارتا رہے تو بھی وہ اس کا کہنا نہ مانے، اس کے کہنے کے جواب دینے کے قابل نہ ہو، اس کی پکار پر آنے کے قابل نہ ہو، اور یہاں تک کہ ان باطل معبودوں کو ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو۔ جیسے پتھر سے بت تراش لیے، مٹی کے بت تراش لیے، سورج کو سجدے کر لیے، ستاروں کو رب مان لیا، جانوروں کو رب بنا لیا،
ایسے کو کیا دکھ سنائے جو اب کے دکھ کو سمجھ نہ سکے۔ تو کہا تھا قیامت وہ ان کی پکار کا جواب بھی نہ دے سکیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے۔ جیسے اردو زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ بھینس کے آگے بین بچانا۔ تو جو خود مخلوق ہے وہ کسی کی طلب پر کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اور فرمائے صرف اتنا ہی نہیں ہے، آگے یہ ہوگا کہ قیامت تک تو یہ پکار کا جواب دینے کے قابل نہیں، پھر جب قیامت میں یہ سب لوگ حساب کتاب کے لیے جمع کیے جائیں تو وہ معبود جن کی عبادت کی جاتی تھی اپنے ان عبادت کرنے والوں کے ہی دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ آیت ہے، اس کا مفہوم یوں ہے کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو وہ لوگ وہ چیزیں جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی وہ اپنے عبادت کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، پھر وہ عبادت کرنے والے لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش زندگی ایک دفعہ پلٹا کھا لے، ہم واپس دنیا میں چلے جائیں۔ تو جیسے آج آخرت میں یہ ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، ہم سے بری ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، ہم دنیا میں جا کر ان سے بری ہو جائیں، لیکن محض سے واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایسے معبودوں کی عبادت اور بندگی کرنے سے کیا حاصل کہ ان کی عبادت کرنے کی کوئی معقول وجہ ہی نہ ہو اور عبادت نہ کرنے کے اسباب بے شمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو صاحب بصیرت تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بصیرت عطا فرمائی۔ جب دیکھا کہ ان کے کھانے پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، جو رب کہلائے اور مکھی نہ موڑ سکے۔ رب تو وہ ہے جو چلتے دریاؤں کے رخ موڑ دے، جو چلتے دریاؤں کو روک دے۔ رب تو وہ ہے جو جلتی ہوئی آگ میں گلزار کا سما پیدا کر دے۔ تو پہچان گئے یہ رب نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے ہی کہا کہ یہ بے بصیرت لوگ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ان میں رب کہلانے کی تو کوئی ایک بھی نشانی نہیں، ہاں رب نہ کہلانے کی بے تحاشا نشانیاں موجود ہیں۔ یہ کمزور ہیں، رب کمزوری سے پاک ہوتا ہے۔ یہ خوراک کے محتاج ہیں، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ یہ خود ہل جل نہیں سکتے، اللہ سبحانہ و تعالی زمان اور مکان ہر چیز سے پاک ہے۔ تو ایسی چیز جس میں اتنی کمزوریاں ہوں، اتنے عظیم اور عظمت و جلال والے رب کے کہاں مقابل آ سکتے ہیں؟ اور باوجود اس کے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اتنی کمزوریوں کے باوجود بھی جب انہیں ہماری کھلی ہوئی آیات سنائی جاتی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی واضح دلیل ہو گئی، تو پھر بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان باتوں کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو واضح جادو ہے، حالانکہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ جادو وہ ہوتا ہے جس کا توڑ بھی موجود ہو، جس جادو سے بڑا جادو بھی موجود ہو۔ جادو کے مثال لانا ممکن ہے، اور جو قرآن آپ سناتے ہیں اس کی نظیر ناممکنات سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو قرآن میں ہی اس چیز کی دعوت دی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی کے جیسے کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ سارے عرب، سارے عجم، ساری دنیا، جن و انس سب اکٹھے ہو جاؤ، قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ بنانے سے عاجز، تو ثابت ہوا جادو نہیں ہے، کیونکہ ہر جادوگر سے بڑا جادوگر دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا تو جادو، اس سے اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ جادو بھی نہیں بلکہ خود سے گڑھ لیا آپ نے، اللہ نے نہیں نازل کیا، خود سے بنا لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں
کہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن خود سے بنایا اور اللہ کے ذمے لگا دیا، تو آپ کہہ دیجئے ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ اگر تمہارا الزام مان لوں کہ قرآن میں نے خود سے بنا لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق لوگوں کو میرے دھوکے سے بچانے کے لیے مجھے نبوت کے اس جھوٹے دعوے پر جلد ہی ہلاک کریں گے، کیونکہ یہ تو اللہ کا قانون ہے، جو بھی جھوٹا دعوے دار آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام و نشان کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اس پہ عذاب آئے گا، وہ ذلتیں دیکھے گا۔ تو کہا اگر ایسا ہے تو وہ مجھے ہلاک کرے گا، اور جب وہ مجھے ہلاک کرے گا تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم لوگ اللہ کے اس عذاب سے مجھے ہرگز بھی بچا نہیں سکو گے۔ لیکن دیکھ لو کہ مجھے عذاب نہیں ہو رہا، میں اس دعوے پر بھی قائم ہوں، تو عذاب نہ آنا دلیل ہے اس بات کی کہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں، اور اگر جھوٹ نہیں بول رہا تو یہ جان لو کہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ قرآن کے بارے میں کیا کیا باتیں بناتے ہو، اس لیے تمہیں تو سزا ہوگی۔ لہٰذا میرے اور تمہارے درمیان سچ اور جھوٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کافی ہے، گواہ ہے، باخبر ہے۔ اگر جھوٹ میں نے بولا مجھے عذاب ہوگا، تم نے بولا عذاب تمہیں ہوگا، اور اگر کسی کو اس چیز کے بارے میں شبہ ہے کہ جب اللہ ہماری باتوں سے واقف ہے پھر بھی ہم پہ عذاب نہیں آ رہا، تو اسی طرح سے نبوت کے دعویٰ کرنے والے پر اگر عذاب نہیں آ رہا تو یہ اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بڑی مغفرت والے ہیں، اور اسی مغفرت کی کسی قسم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کافروں پر دنیا میں عذاب نہیں آتا، اور بڑی رحمت والا ہے، لہذا اپنی رحمت کے سبب کفار کے لیے بھی اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے۔ تو کسی منکر نبوت پر اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا تو یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں۔ اور جھوٹ بولنے والے اگر دنیا میں عذاب سے بچ جاتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سچے تھے اس لیے ہم پر عذاب نہیں آیا، بلکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ عذاب کب لائے گا، کیسے لائے گا، یہ سب اس کے احاطہ علم میں ہے، اور کوئی اس بات کو جان نہیں سکتا۔ اللہ کریم ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سچا اور پکا عاشق بنا کے رکھے، ان کی نبوت کو جس حد جس طور سے ماننے کی ضرورت ہے وہی محبتیں اللہ ہمارے دلوں میں عطا فرما دیں۔ کلام پاک کے ساتھ اللہ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھیں، اور ان تعلیمات کو اللہ ہمارے دلوں میں اتار دیں، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہ اس کو۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔